شب ولادت. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا پیارا سلسلہ پر نور ہے زمانہ مدنی چینل کی زینت بن چکا ہے. مدنی مذاکرے کے بعد روزانہ آپ اس سلسلے کو مدنی چینل پر دیکھتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم اس سلسلے میں رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے چند اوصاف، چند جھلکیوں کو یہاں پر بیان کرنے کی سعادت پائیں اور اس صدقے میں ماہ میلاد کی کچھ برکتیں حاصل کر سکیں. پر نور ہے زمانہ، نام ہی سے ظاہر ہے کہ میلاد کی خوشیاں منانے کا ایک یہ بھی سلسلہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم کوشش کرتے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچائیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے مختلف گوشوں کے حوالے سے مدنی پھول حاصل کریں. اور آج بھی ہمارا موضوع بڑا پیارا ہے، آقائے دو جہاں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا وہ پہلو جو کہ انتہائی درخشاں، انتہائی عظیم الشان اور انتہائی زبردست ہے، کہ جس مبارک پہلو کی بنیاد پر آگے کی زندگی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ ماہ و سال کہ جن کی بدولت کفار مکہ جیسے جفا شعار لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہنے پہ مجبور ہوئے. اپنے مال حضور کو رکھوانے میں کسی قسم کا عار نہ محسوس کرتے تھے، حضور کی بات کو ماننے میں کسی قسم کی کوئی پس و پیش نہ ہوا کرتی تھی، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، ہمیشہ امانت داری کا مظاہرہ کرتے تھے. اور یہی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماہ و سال تھے کہ جن کو آپ نے اس انداز سے گزارا، اس زبردست اخلاقیات کے مظاہرے کے ساتھ گزارا کہ کفار مکہ نے جب اسلام کی بات سنی، امن کے دین اسلام کا جب چرچا سنا، تو جن کے دل صاف تھے ان کے دلوں میں اس چاندی کے ورق نے اپنا رنگ جمایا، اور اسلام کی جو زینت تھی وہ ان کے قلوب پر، ان کے ذہن پر، ان کے جسموں پر طاری ہوئی. اور جن کے دل میلے ہو چکے تھے، جو حسد کی آگ میں جل رہے تھے، جن کو ماننا ہی نہیں تھا وہ نہ مانتے تھے. لیکن حق یہ ہے کہ جس نے سچے دل کے ساتھ، واقعی حقیقی حق کی نگاہ کے ساتھ، انصاف کی نگاہ کے ساتھ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو سنا، اس نے ضرور لبیک کہا اور دامن اسلام میں آ کر صحابیت کا شرف پایا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی آج ہمارا موضوع ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے متعلق تو ہم نے اس سلسلے میں مدنی پھول حاصل کیے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جوانی مبارکہ کیسی تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نکاح، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کفار مکہ میں کہ جن کو شراب کی ایسی لت تھی کہ وہ پانی سے زیادہ شراب پیتے تھے، وہ بدکاریوں میں پڑے رہتے تھے، وہ انتہائی لڑاکو قسم کے لوگ تھے، وہ بات بات پہ قتل و غارت گری کا ایک تسلسل جاری کر دیا کرتے تھے، ان لوگوں میں اپنے آپ کو بچایا، اپنے خاندان کو بچایا، اپنی توحید کو بچایا. رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں آپ ہر دم وابستہ رہتے اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے استغراق آپ کا ہوا کرتا تھا. تو یہ معاملہ آپ نے کس انداز سے کیا؟ آپ کی عبادت کا حال کیا ہوتا تھا؟ پھر جب پہلی وحی آئی تو کیا انداز تھا؟ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت کو عام کیا تو آپ پر کیا گزری؟ یہ بھی آج ہمارا موضوع ہوگا انشاءاللہ. تو بہت ساری باتیں ہیں، وقت ہمارا کم ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے جلدی جلدی بڑھ جاتے ہیں آگے کی طرف اور تلاوت قرآن سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. حسب معمول ہمارے ساتھ نعت خواں بھی ہیں، قاری صاحب بھی ہیں، مدنی اسلامی بھائی بھی ہیں، اور انشاءاللہ آج موضوع پر گفتگو بھی ہوگی. مگر سب کچھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کرنا ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں کہ رضا الہی کے لیے علم دین سیکھیں گے، علم دین سیکھ کر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، اہم باتوں کو ہو سکا تو لکھ لیں گے، نیک لوگوں کا ذکر کر کے اللہ عز و جل کی رحمتوں کو حاصل کریں گے. آئیے تلاوت کلام پاک کی طرف بڑھتے ہیں، پھر آگے مزید باتیں کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل صدق اللہ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آیات مبارکہ میں بھی مکہ شریف کا مبارک ذکر آیا اور ان آیات میں مکے کو بکہ کہا گیا ہے. جی ہاں. غلام یاسین بھائی، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مکے کا نام کوئی اور بھی ہے. جی ہاں، بکہ. مکے کا دوسرا نام بکہ ہے. جی ہاں، قرآن پاک کی سورہ آل عمران اور پارہ لن تنالوا البر یعنی چوتھا پارہ، اس میں یہ ذکر ہوا ہے مکے کو بکہ کہہ کر پکارا گیا ہے. سبحان اللہ. تو چلیں ایک اور معلومات کی بات آپ کو ملی کہ مکے شریف کا دوسرا نام بکہ بھی ہے. قرآن شریف نے اسے استعمال فرمایا ہے. اسی طرح امیر اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں بھی امیر اہل سنت نے جہاں مکہ شہر کا ذکر فرمایا، تاریخ بیان کی، وہاں کئی نام بیان کیے. جیسے مکے کا ایک نام ام القریٰ بھی ہے، اچھا، یعنی تمام بستیوں کی اصل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین پر جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے نماز کا قبلہ کعبے کو بنایا، اور کعبہ مکہ شہر میں. اس لیے خواہ کوئی مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، اکناف عالم میں جہاں بھی مسلمان ہو، نماز کے لیے مکے کی طرف رخ کرنا ہے. اس لیے تمام بستیوں کی اصل ہے ام القریٰ، ام القریٰ، یعنی تمام بستیوں کی اصل. سبحان اللہ. اس کی اگر اجازت ہے تو شان نزول بھی بڑی مناسبت رکھتا ہے. پہلے یہ اس موضوع بتائیں نا پر شان نزول کیا ہوتا ہے. شان کس نزول بھی نہیں موقع سمجھ. پر یہ آیتیں نازل ہوئی، ان آیات کے نازل ہونے کی وجہ کیا بنی؟ وجہ کیا بنی؟ اس میں شان نزول یہ لکھا ہوا ہے کہ یہود نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، کعبہ سے افضل اور اس سے پہلا ہے، انبیاء کا مقام ہجرت اور قبلہ عبادت ہے. مسلمانوں نے کہا کعبہ افضل ہے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ سب سے پہلا مکان جس کو اللہ تعالیٰ نے طاعت و عبادت کے لیے مقرر کیا، نماز کا قبلہ، حج اور طواف کا موضع یعنی جگہ بنایا، جس میں نیکیوں کے ثواب زیادہ ہوتے ہیں، وہ کعبہ معظمہ ہے جو شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے. حدیث شریف میں ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال قبل بنایا گیا. سبحان اللہ.
ہم کل بھی ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ تحویل قبلہ ہو جائے اور خانہ کعبہ کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھیں. یہود یہ مطلب تکبر کرتے تھے اور بڑائی جانتے تھے کہ یہ پہلا کعبہ ہے جس کی طرف انبیاء نے بھی نماز پڑھی اور یہ مقام ہجرت تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر تحویل قبلہ ہو گیا اور خانہ کعبہ کی طرف بلکہ بعض غیر مسلموں کا میں نے پڑھا تھا کہ بعض غیر مسلموں کا یہ بھی کہنا تھا، اس پر یہ باتیں کستے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جہاں پر انہوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس بنا دیا ہے اور بھی بہت ساری چیزوں میں یہ ہم سے مماثلت رکھتے ہیں، دیکھنا تھوڑے دنوں میں یہ اسلام کو چھوڑ کر ہمارے ہی ہو کے رہ جائیں گے، ہمارے جیسے ہو جائیں گے. اس کی بھی ایک وجہ ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند کیا کہ ان کی یہ جو غلط فہمی ہے یہ بھی دور ہو اور ان کا جو قبلہ تھا اسے بدل کر بیت اللہ شریف کو کر دیا جائے. بہرحال شان مصطفیٰ تو بیان ہو ہی رہی ہے اور ہر بات میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو آپ دیکھیں. محبت بڑھانے کے دن ہے نا، محبت ذرا بڑھائیے اور غور کیجئے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیسی ہے کہ جن کے لیے قبلہ بدل جاتا ہے، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چاہت پر قبلہ بدل دے. اپنی عبادت تو اپنی ہے لیکن قبلہ وہ ہے جو محبوب کی رضا والا ہے. سبحان اللہ. آئیے ایک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی بڑا ہی پیارا کلام ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی سے سنتے ہیں، چند اشعار. پھر مکی زندگی پر آج گفتگو ہوگی. آپ کی کالز، آپ کے ایس ایم ایس ہمارے لیے بہت اہم ہیں. آپ کا فیڈ بیک جو ہے نا وہ بلڈ کی حیثیت رکھتا ہے. ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں لیکن بلڈ آپ نے ڈالنا ہے. اچھے ایس ایم ایس کر کے، کالز کر کے اچھی آپ کوئی نعت سننا چاہتے ہیں، کوئی کلام سننا چاہتے ہیں، کوئی تاثرات دینا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، کوئی فرمائش ہے آپ کے ذہن میں، آپ ضرور ہم سے شیئر کیجئے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ اپنی مادری زبان میں اپنی بولی بولنے والوں کو جہاں وہ رہتے ہیں دنیا میں ماہ میلاد کی خوشیاں بانٹنے کے لیے مبارکباد دینا چاہتے ہیں تو بھی مدنی چینل آپ کا پیغام پہنچانے کے لیے موجود ہے. اسی طرح آپ خود کوئی نعت پڑھنا چاہتے ہیں، چلے آپ بھی ایک آدھ شعر سنائیں، کال کے ذریعے ہمارے ساتھ رہیں اور بس مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی مدنی چینل پر آؤں، یہ تو بڑے لوگ چاہتے ہیں کہ مدنی چینل پر ہم آئیں، تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے، بتا دوں. آپ بھی مدنی چینل پر آ سکتے ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے آپ اپنی ویڈیو بنائیے، کوئی بھی بات کرنی ہے، فرمائش کرنی ہے، سوال کرنا ہے، نعت پڑھنی ہے، آپ ایک آدھ جو بھی مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں اس کی ویڈیو بنا لیجئے اچھے انداز سے. آس پاس بچے نہ ہوں، شور نہ ہو، عورتیں خواتین نہ ہوں اور اس انداز سے اچھی وائس کے ساتھ آپ اس کو کلیئر وائس کے ساتھ، صاف آواز کے ساتھ ویڈیو بنا کر واٹس ایپ کے نمبر پر سینڈ کر دیجئے. کوشش ہوگی کہ ممکنہ صورت میں آپ کی کالز، آپ کے ایس ایم ایس اور آپ کی ویڈیوز کو ہم چلائیں. عموماً ویڈیوز جو ہے نا وہ نہیں چلتی، اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ویڈیو بنانے والے نے ایسی مسٹیکس کی ہوتی ہیں، آس پاس بچے ہوتے ہیں یا عورتیں خواتین وغیرہ کو بھی کیپچر کر لیا جاتا ہوگا، گھر میں توجہ نہیں ہوتی، یا بعض اوقات بعض ممالک میں ابھی پنکھا چلتا ہوگا، بہت زیادہ گرمی کے بھی ممالک ہیں جہاں ابھی بھی گرمی پڑ رہی ہے، جیسے بینکاک وغیرہ مجھے بتایا گیا کہ وہاں ابھی گرمی کے دن ہے، وہاں گرمی پڑ رہی ہے. ہمارے ہاں تو ابھی ٹھیک ٹھاک سردی ہے. تو بہرحال اب وہاں پنکھے چلتے ہوں گے تو پنکھوں کا بھی شور ہوگا ویڈیو میں. تو بہرحال جب آپ ویڈیو بنائیں تو کوشش کریں کہ آپ کی آواز بھی کلیئر ہو، آپ کا جو آپ شوٹ کر رہے ہیں وہ بھی صاف ہو، لائٹس ذرا جلا کر آپ ویڈیو بنائیں تاکہ اچھے انداز میں آپ کا مدنی چینل بہترین تصویر آپ کی مدنی چینل پر پیش کر سکے، تاکہ مدنی چینل کی زینت میں اور اضافہ ہو. تو آپ کے لیے صلاح عام ہے، آئیے مدنی چینل کے ساتھ رہیے. مدنی چینل تمام مسلمانوں کا، عاشقان رسول کا ہے. آج گفتگو ہوگی مکی زندگی مبارکہ پر، مگر پہلے ایک کلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو غیر کموں کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. تیرے ٹکڑوں
ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام ہے، فرماتے ہیں نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے، چلاؤ شم مغابت نبی کی آمد ہے، 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 آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے، چلاؤ شم مغابت نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، آمد ہے، آمد ہے، آمد ہے، آمد ہے، نبی کی 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 آمد ہے، آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے، آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے، چلاؤ شم مغابت نبی کی آمد ہے، چلاؤ شم مغابت نبی کی آمد ہے، پکارو زور سے دیوانو یا رسول اللہ، پکارو زور سے دیوانو یا رسول اللہ، پکارو زور سے دیوانو یا رسول اللہ، ملے گی قلب کو راحت نبی کی آمد ہے، ملے گی قلب کو راحت نبی کی آمد ہے، چلاؤ شم مغابت نبی کی آمد ہے، چلاؤ شم مغابت نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، کھرا ملا کے چلو چل کے عرض کرتے گئے، کھرا ملا کے چلو چل کے عرض کرتے گئے، کھرا ملا کے چلو چل کے عرض کرتے گئے، ہمیں وہ بھیک عنایت نبی کی آمد ہے، ہمیں وہ بھیک عنایت نبی کی آمد ہے، چلاؤ شم مغابت نبی کی آمد ہے، چلاؤ شم مغابت نبی کی آمد ہے، 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 اندھیری گور سے گھبراؤ مت گناہگاروں، 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 لو کر لو تم بھی زیارت نبی کی آمد ہے، لو کر لو تم بھی زیارت نبی کی آمد ہے، چلاؤ شم محبت نبی کی آمد ہے، چلاؤ شم محبت نبی کی آمد ہے، 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 اٹھو ادب سے صلاۃ و سلام پڑھتے گئے، اٹھو ادب سے صلاۃ و سلام پڑھتے گئے، اٹھو ادب سے صلاۃ و سلام پڑھتے گئے، اب آیا وقت ولادت نبی کی آمد ہے، اب آیا وقت
ولادت نبی کی آمد ہے، جلا شمع محبت نبی کی آمد ہے، جلا شمع محبت نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے، نبی کی آمد ہے۔ لپٹ کے دامن رحمت سے قبر میں عطار، لپٹ کے دامن رحمت سے قبر میں عطار، لپٹ کے دامن رحمت سے قبر میں عطار، نکالو آج تو حسرت نبی کی آمد ہے، نکالو آج تو حسرت نبی کی آمد ہے، چلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے، چلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے، 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 نبی کی آمد ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ دنیا بھر میں یہ دستور ہے کہ جب گرین سگنل جلتا ہے تو گاڑیاں چل پڑتی ہیں، گویا یہ اشارہ ہوتا ہے کہ جب گرین رنگ ہے اس کا مطلب چلو، اب راستہ کھلا ہے۔ میرے ہاتھ میں بھی گرین جھنڈا ہے نا۔ گرین جھنڈے کا مطلب بھی یہ ہے کہ انشاءاللہ اس دامن کو پکڑ لو، انشاءاللہ یہاں پر پھر سڑک کھلی ہے، شفاعت کی سڑک بھی ہے، جنت کی راہ بھی ہے، اور میرے آقا کی آمد پر ہم یہ لہراتے ہیں۔ گویا اس انداز سے ہم جبریل امین کی سنت بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک مشرق، ایک مغرب اور ایک بام کعبہ پر پرچم جو تھا وہ نصب کیا، اور ہم بھی اس ادا کو ادا کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے، جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے۔ میرے محبوب کی آمد، میرے محبوب کا میلاد، یہ محبت کی شمع جلانے والا میلاد ہے، یہ ملانے والا میلاد ہے، یہ خوشیاں بانٹنے والا میلاد ہے۔ دنیا جہاں بھی میلاد منانے والے ہیں وہ خوشیاں بانٹنے والے ہیں، وہ محبتیں بڑھانے والے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو ملانے والے ہیں، وہ لڑنے جھگڑنے والے نہیں ہیں، وہ کسی کو ایذا دینے والے نہیں ہیں۔ جو میلاد مناتے ہیں وہ کسی کو پھر تکلیف نہیں دیتے، جو میلاد مناتے ہیں وہ پھر کسی کو تنگ نہیں کرتے، جو میلاد مناتے ہیں وہ کسی کے منہ سے نوالہ نہیں چھینتے، جو میلاد مناتے ہیں وہ کسی کو ایذا نہیں دیتے، کیونکہ میلاد جو مناتے ہیں وہ پیام محبت دیتے ہیں، عشق شمع محبت جلاتے ہیں، اور یہی پیغام ہے دعوت اسلامی کا بھی، مدنی چینل کا بھی۔ دنیا میں آپ جس کونے پر مدنی چینل کو دیکھ اور سن رہے ہیں، یاد رکھیے کہ یہ میلاد بھی شمع محبت جلانے کی ایک کڑی ہے، یہ تسلسل ہے اس کا کہ ہم سب مسلمان ایک ہو جائیں، ہم سب مسلمان محبت اور پیار بانٹنے والے ہو جائیں۔ ہمارے سامنے کوئی بھی ہو، ہم اپنے اخلاق سے اس کو متاثر کریں، اور ہمارے اخلاق سے اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے تو دامن اسلام سے وابستہ ہو جائے۔ وہ اگر مسلمان نہیں بھی ہے تو وہ مسلمان سے ایسا متاثر ہو کہ جب امتی ایسا ہے تو اس کے آقا کا اخلاق کیسا ہوگا، ان کا کردار کیسا ہوگا۔ اور اس طرح دنیا بھر میں اگر کہیں پر نیگیٹو سائن اسلام کا اور مسلمز کا پینٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہم ختم کریں کہ اسلام برا نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں کوئی خرابی اور فساد نہیں ہے۔ اسلام تو جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے، یہ سکھاتا ہے، اور مدنی چینل اسی بات کو عام کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے۔ آپ اگر کہیں پر ہیں، آپ مدنی چینل کو عام کیجئے، آپ دیکھیں اسلام کا کیسا پازیٹو چہرہ آپ ان لوگوں کو دکھائیں گے جو مدنی چینل دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ اسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں اور آئے گی، اور جو نیگیٹو باتیں ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں وہ ختم ہوں گی، اور انشاءاللہ سب میلاد منانے والے بن جائیں گے تو سب محبتیں بڑھانے والے بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا موضوع اس سلسلے میں پر نور ہے زمانہ سلسلے میں روزانہ الگ الگ موضوعات ہمارے ہوتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی مبارکہ۔ مکی زندگی وہ زندگی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک مکے شریف کو اپنی مبارک حیات ظاہری کے کم و بیش 53 سال عطا فرمائے، یا 52 سال عطا فرمائے کم و بیش۔ اس کے یہ کس قدر بڑی بات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ 2 پل کے لیے رہ جائیں، جس جگہ 1 گھڑی کے لیے ٹھہر جائیں، وہ جگہ قیامت تک کے لیے بابرکت ہو جائے، تو جس جگہ میرے محبوب نے 52-53 سال دیے ہوں وہ جگہ کتنی عظیم و شان ہوگی، اس جگہ کی برکتوں کی کیا کہنے ہوں گے۔ سبحان اللہ، مکے کی بھی کیا بات ہے، مکے کی بھی کیا شان ہے۔ مکہ تو مکہ ہے،
مکے کے لیے میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بڑے پیارے پیارے کلام لکھے ہیں عاشقان رسول کے لیے، جہاں کے دل میں جہاں مدینے کی محبتیں ہیں وہاں مکے کی بھی محبتیں ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرے محبوب نے مکے کو پسند فرمایا، میرے محبوب کی ولادت مکے شریف میں ہوئی، میرے محبوب کا بچپن مکے شریف میں گزرا، میرے محبوب کی نوجوانی مکے شریف میں گزری، میرے محبوب نے جوانی کا عالم جو ہے وہ مکے شریف میں دیکھا، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے بڑا پیار کرتے تھے، مکے شہر سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ اس کے متعلق ایسی ایسی حدیثیں ملتی ہیں کہ مکے شریف کی محبت ہمارے دل میں بھی جاگزیں ہو جاتی ہے۔ تو مکے سے محبت بھی مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، اور جس طرح مدینہ شریف سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ الحمدللہ مکے شریف میں وہ کون سے ماہ و سال تھے جو کہ آسمان کی آنکھوں نے دیکھے ہوں گے، وہ عظیم الشان دن اور عظیم الشان راتیں کہ جو میرے محبوب نے گزاری ہوں گی، اور اس زمین کو اپنا مسکن بنا کر وہ مکے شریف کے دن اور راتیں جن میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنا وقت گزارتے ہوں گے، کھاتے ہوں گے، پیتے ہوں گے، اپنا کام کاج کرتے ہوں گے۔ بادشاہ کونین ہیں مگر بکریاں چراتے ہوں گے، بادشاہ کونین ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ لکڑیاں کاٹتے ہوں گے، بادشاہ کونین ہیں لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ تجارت کے لیے سفر پر نکلتے ہوں گے۔ آسمان کی آنکھوں نے بھی یہ نظارے دیکھے ہوں گے، اور وہ دن کتنے عظیم ہوں گے، مکے شریف کی زندگی کیسی پیاری اور کمال کی ہوگی۔ آج انشاءاللہ ہمارا یہ موضوع ہے۔ آپ کی کالز اور آپ کے ایس ایم ایس، آپ کی ویڈیو کالز ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے بلڈ کی حیثیت رکھتے ہیں کہ آپ اگر کالز نہیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے کہ یار آج کالز کیوں نہیں آ رہی ہے۔ ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے، الحمدللہ ہمارا کوئی بھی سلسلہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مدنی چینل کے ناظرین سے خالی جاتا ہو۔ الحمدللہ ہمارے لیے کالز، مجھے بتایا جا رہا ہے آپ کے لیے بلڈ آ چکا ہے، کالز بہت ساری آ چکی ہے۔ میں یہاں بھی دیکھ رہا ہوں میرے لیے یہ کیا بولتے ہیں آکسیجن بھی آ رہا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے۔ تو الحمدللہ ہمارے ناظرین کا فیڈ بیک بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن مزید آئے، ہم تو خوش نہیں ہوں گے نا تھوڑے میں، جتنے زیادہ ناظرین بڑھیں، گناہوں بھرے چینل سے بچ کر مدنی چینل پر بیٹھیں، ہم خوشی ہوں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن سے جب نوجوانی کی سیڑھی پر قدم رنجا ہوتے ہیں، کیا عالم ہوتا ہے اس وقت، عرب کا کیا عالم ہے، اور پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کردار ہے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں شہر مکہ کی بات کروں گا جو آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے اس کی محبت کا بیان کیا۔ اشفاق بھائی، مکہ جو شہر ہے نا، اس میں بڑے مقدس مقامات ہیں، خانہ کعبہ ہے، حجر اسود ہے، مقام محمود ہے، صفا مروہ ہے، لیکن اللہ مقام ابراہیم ہے، بہت سے مقدس مقامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں صفا اور مروہ بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس شہر کی قسم یاد فرمائی تو اس کی علت اور وجہ کیا بیان فرمائی؟ اللہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ کیا بات ہے، آپ کے منہ میں گھی چکر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ اے محبوب شہر مکہ کی قسم، کیوں؟ اس میں کعبہ ہے، اس میں صفا مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، نہیں، اے حجر محبوب اسود جنت کا پتھر ہے، یہ وجہ بیان نہیں فرمائی۔ مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ اے محبوب تم اس شہر میں جلوہ گر ہو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے جب ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے مڑ کر مکے شہر کو خطاب کیا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ تو مجھے بڑا محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے ہرگز چھوڑ کر نہ جاتا۔ اتنی محبت تھی۔ نبی پاک علیہ السلام بچپن ہی سے اخلاق حسنہ کے جامع تھے، بے شک، اور خلق عظیم آپ کا حصہ ہے، اور پوری کائنات میں نبی پاک علیہ السلام جیسے اخلاق تو کسی کے حصے میں نہیں ہے، بلکہ اخلاق اور حسن اخلاق اور تمام صفات حضور کے در سے ہی تقسیم ہوتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اس شہر میں کہ جہاں پر باطل معبودوں کی عبادت کی جاتی، بدکاری کی جاتی اور طرح طرح کے گناہ کیے جاتے اور ایسے ایسے معاملات کیے جاتے کہ عقل بھی جس کا انکار کرے اور عقل بھی جس کو عقل سلیم جو ہے اس کو پسند نہ کرے، ایسے ماحول میں نبی پاک علیہ السلام نے شروع ہی سے اپنے آپ کو گناہوں سے، ایسے غلط کاموں سے اور جو مروت کے خلاف ہوتے ہیں ایسے کاموں سے بھی بچا کر رکھا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ تو ویسے ہی معصوم ہوتا ہے۔ جی، پورے معاشرے میں بدکاریاں عام ہیں، گناہ عام ہیں، معاملات ہیں، لیکن اپنے اخلاق کو بچا کر رکھنا یہ نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ تھا۔ اور جہاں پر آپ نے جو لقمہ دیا یہ بھی ایک ایڈ بات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ فضل ہے یقیناً کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بچایا۔ یہاں پر یہ بات تو کہیں گے، لیکن میرے محبوب کا بچنا کمال بھی تو ہے نا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق اور آپ کی شہر مکہ والوں پر مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں
کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مکی زندگی پر ہم گفتگو کرتے ہیں تو ایک بہت اعلیٰ کردار ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ہے. اور علامہ ابن اسیر اور امام ذہبی نے فرمایا ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی آپ کی یہ مبارک زوجہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. یہ کون تھی؟ یہ بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور بڑی مالدار تھی، تجارت کیا کرتی تھی. عرب کے اور قریش کے بڑے بڑے سردار جو تھے انہوں نے ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف، لیکن آپ نے سب کو رد کر دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی تجارت کیا کرتے تھے اور آپ کا صادق امین ہونا، آپ کا دیانتدار ہونا یہ پورے اہل مکہ پر واضح اور باہر تھا، روشن تھا. تو حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا. یعنی وہ خاتون کہ بڑے بڑے سردار جن سے نکاح کی خواہش کر رہے ہیں ان کو رد کر کے وہ از خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کی درخواست کر رہی ہیں. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ درخواست آئی تو آپ نے اپنے چچاؤں سے اس کا ذکر کیا تو ان کے چچاؤں نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچاؤں نے اس کو قبول فرما لیا. اور وقت معین پر آپ کے چچا ابو طالب اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان علی شان کی طرف گئے اور یہ نکاح کا معاملہ ہوا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کا خطبہ آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھا. یہ تو اگر یوں کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا ایک بہت بڑا مطلب ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے. لیکن یہ کہ یہ 25 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ مطلب نکاح کا معاملہ ہوا، آپ نے اس کو اپنایا. 25 برس کی عمر ایک اچھی خاصی عمر ہوتی ہے. میں یہاں پر ایک سوال کروں گا کہ یہ جو 25 برس سے پہلے کا جو عرصہ ہے یعنی کہ بچپن کے بعد اور نوجوانی انتہائی لڑکپن ہے. اب یہاں پر شق صدر کا معاملہ بھی ہوا، سب سے پہلے تو اس سے شق صدر بھی ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سینہ کھولا گیا. اور یہ اسے بھی معجزے ارہاس کی اس میں لیں گے کہ اب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ ہوئی، نہ آپ کو کوئی کسی قسم کی آپ نے بے ہوشی میں گئے. آج کل بھی دل کے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں، آپریشنز ہوتے ہیں، انجیوگرافیز ہوتی ہیں، بائی پاس ہوتے ہیں، لیکن جو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مریض ہو اس کی آنکھیں کھلی ہوں وہ دیکھ رہا ہو. لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسری بار جو شق صدر ہوا، مبارک دل کو نکالا جاتا، اسے زمزم کے پانی سے غالباً دھویا جاتا، زمزم کے پانی سے، اور دوبارہ اسے رکھا جاتا. عشق والوں نے کہا کہ یہ زمزم کو برکتیں دی جاتی، زمزم کو برکتیں ملتی محبوب کے دل سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دل سے وہ چیزیں نکال دی گئیں کہ جو جوانی میں ایک نوجوان پر غلبہ کرتی ہیں، اور وہ جو معاملات ہوتے ہیں ان سے بچایا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے ابتدائے نوجوانی میں. اسی طرح اور اگر کچھ اس دور کی باتیں کچھ ہمیں مختصراً پتہ چلے. آپ نے جو شق صدر کا فرمایا نا، اصل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت اور نورانیت پر ہم نے گفتگو کی. علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دونوں صفات ہیں، نور بھی ہونا اور بشر بھی ہونا، ان کا مختلف مقامات پر ظہور ہوا. آپ دیکھیں کہ جب طائف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سنگ باری کی گئی تو آپ کے تنے نازنی سے خون نکلا، یعنی یہ بشری تقاضا تھا. اور جب یہ شق صدر کی معاملہ پیش ہوا کہ سینہ چیر دیا گیا تو روایتوں میں کہیں نہیں ملتا کہ خون نکلا ہو یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بظاہر اس کی تکلیف ہوئی ہو. علماء فرماتے ہیں طائف میں جو خون نکلا اور بظاہر جو تکلیف ہوئی وہ بشریت کا ظہور تھا، اور شق صدر میں جو تکلیف نہیں ہوئی یہ حضور کی نورانیت کا ظہور تھا. سبحان اللہ. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو نکاح کی پیشکش کی تھی اور یہ نکاح ہوا تھا، اس کی وجہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ میں نے آپ کو پسند کیوں کیا نکاح کے لیے. حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے ہی نبی پاک علیہ السلام کی جوانی اور آپ کے جو بھی معاملات تھے وہ واضح ہو جائیں گے کہ آپ کی زندگی کیسی تھی. میں یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک لڑکا ہے، بظاہر تو ایک عرب کا لڑکا ہے نا، جو کہ ابھی اپنی نوجوانی سے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے. 15 سال، 16 سال، 17 سال، 18 سال، یہ ایک ٹین ایجز جو ہم کہتے ہیں، یہ ایج بہت خطرناک بھی ہوتی ہے. اور اس سے ہر شخص گزر کر جب آگے بڑھتا ہے تو کئی تجربات اور مشاہدات کے ساتھ ساتھ بہت سارے راز اس پر افشا ہوتے ہیں، بہت ساری زندگی کے جو اسرار و رموز ہیں اس پر افشا ہوتے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان تمام مراحل کو طے کیا تو حال یہ تھا
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور امانت کے شوہر ہو رہے تھے، اور 25 سال کی جب عمر ہوتی ہے تو ایک انتہائی پارسا خاتون جو ہے وہ نکاح کا پیغام آپ کے لیے دیتی ہیں، جو بڑے بڑے رؤساء کے پیغام کو ٹھکرا چکی ہے. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے ہمارے لیے کیا درس ہے؟ غلام یاسین بھائی اس پر کچھ روشنی ڈالیں اگر، کہ بھائی ٹین ایجر جو ہے بہت بڑی تعداد ہے دنیا میں، کئی قسم کے فتنے جو نا ان سے وابستہ ہیں. یعنی کہ اگر یوں کہا جائے 21-22 سال کے بعد ایک میچیورٹی آتی ہے، اس سے پہلے کا جو دور ہے وہ انتہائی خطرناک، اور شباب و شعبۃ من الجنون، پاگل پن کا جو دور ہوتا ہے گویا یوں لگتا ہے والدین کے ہاتھ میں بھی نہیں آ رہا، ٹیچر کے ہاتھ میں بھی نہیں آ رہا، اور مطلب کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا، خود اپنے ہاتھ میں بھی نہیں آ رہا ہوتا. تو وہ جو دور ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک زندگی اور ہمارے ٹین ایجر جو ہیں وہ کس طرح اس سے کچھ مدنی پھول لیں. بالکل، ایک بات تو آپ نے واضح کی کہ شق صدر کا ایک سبب یہ بھی تھا، بشری تقاضے ہوتے ہیں انسان کے اندر، تو یہ شق صدر کیا گیا تاکہ وہ معاملات نہ ہوں کہ جو عام نوجوانوں سے ہوا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اس لیے شق صدر فرمایا گیا، اور یہ ایک بچپن میں کیا گیا، اور 3 اس کے علاوہ، یعنی ٹوٹل تقریباً 4 مرتبہ شق صدر مختلف موقع پر کیا گیا. واقعی یہ زندگی ہے نا، یہ جو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر 20 سال 22 سال تک بہت ہی خطرناک زندگی ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں پر اس عمر میں خصوصی نظر رکھیں، بچپن سے بھی خصوصی نظر رکھیں. لیکن یہ چونکہ بہت خطرناک عمر ہوتی ہے، اس میں بچوں پر جو ہے نا وہ 4 نظریں رکھیں کہ کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، اسکول جاتا ہے تو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، اور واپسی میں وہ کہاں جاتا ہے. اسوہ حسنہ کو پڑھتے ہوئے اپنے بچے کی اچھی تربیت کریں. اچھا، اسی طرح یہ بھی ہے کہ اب دور اتنا جدید ہو گیا کہ نظر کیسے رکھیں، یہ بھی ایک بڑی مشکل سی بات ہو گئی ہے. اب والدین کو 4 نہیں شاید 8 نگاہیں کرنی پڑے، آپ نے تو 4 کہا ہے. نہیں دیکھیں، ماں بھی نظر رکھے اور باپ بھی نظر رکھے. ہاں، یوں چلیں، گنتی میں 4 ہو گئی. 4 نظروں سے مراد یہ ہے کہ کین آئی سے دیکھے، گہری نظر سے دیکھے، کہ بچے کو پوچھے تو صحیح. اب باپ صبح جا رہا ہے، شام کو آ رہا ہے، تھکا آ رہا ہے، کھانا تھوڑا کھایا، تھوڑا دوستوں کے ساتھ بیٹھا اور سو گیا، بچوں سے پوچھا ہی نہیں کہ بیٹا آج کیا پڑھا آپ نے، کہاں گئے تھے، کہاں آئے. کھیلنے جا رہا ہے تو کس کے ساتھ جا رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے تو کس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کیسے اس کے دوست ہیں، کیسے لوگوں کے ساتھ اس نے دوستی رکھی ہوئی ہے، اسکول کے دوست کیسے ہیں، اس کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے، اس کی دینی تربیت اس نے کیسے کی ہے. یہ اس معاملے میں اگر وہ بار بار نہیں پوچھے گا، نہیں ٹوکے گا، تو بچہ کہاں سے کہاں نکل چکا ہوگا. اور بعد میں جب یہ اس نہج پر آئے گا کہ بچے کی تربیت کرنے جاؤں تو وہ ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ زندگی بہت ہی پاک تھی، پوری زندگی پاک تھی. ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو پاک فرمائے. میں تھوڑا سا سیکوینس سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا. یہ باتیں جو اب میں کرنے لگا ہوں، یہ باتیں بہت سے لوگوں کو آتی ہوں گی اور معلوم ہے، لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے جہالت بہت زیادہ ہے، اور ہمارے ہاں جو نصاب، جو تعلیمی نصاب وغیرہ ہے، اس میں زیادہ تر اس طرح کی باتیں نہیں پائی جاتی. یہاں تک کہ 8 سال 10 سال پڑھنے والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے. یہ تجربات کی بات ہے، یہ تجربات کی بات ہے. لوگوں سے پوچھا ہے، ان کو والدہ کا نام تک نہیں آتا. کتنے شہزادے تھے یہ بھی نہیں پتا، کتنی شہزادیاں تھیں یہ بھی نہیں پتا. تو تھوڑا سیکوینس سے گفتگو کروں گا جو ہم پچھلے سلسلے میں کر بھی چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت مکۃ المکرمہ میں 22 اپریل عیسوی سن کے مطابق 571 سنہ عیسوی میں ہوئی. 12 ربیع الاول تاریخ بنتی ہے زیادہ تر روایتوں کے مطابق، اور عام الفیل کا سال تھا. جو اس فیل والا واقعہ عبدالحبیب بھائی نے بیان کیا تھا، اس کو جس سال وہ واقعہ بیان ہوا، واقعہ رونما ہوا، اس سال کو عام الفیل کہا جاتا. عام کہتے ہیں سال کو، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. تو ہاتھی والا سال، تو ہاتھی والے سال 55 دن بعد، اس واقعے کے 55 دن بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت مکۃ المکرمہ میں ہوئی. اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولادت ہوئی ان کی یتیم تھے، کیونکہ والد محترم ان کی ولادت سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے. آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے، اور پھر رضاعت کے لیے حلیمہ سعدیہ انہیں لے گئیں. اس سے پہلے، سب سے پہلے ابو لہب کی جو باندی ہے سویبہ، اس نے جو ہے نا سب سے پہلے دودھ پلایا.
اس کے بعد حلیمہ سعدیہ انہیں لے گئیں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، اور وہاں تقریباً 5 سے 6 سال تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بخشا صحبت کا۔ وہاں شق صدر ہوا بچپن میں، اور اس کے بعد یہ 4-5 سال بعد دوبارہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر یعنی اپنی والدہ کے گھر میں تشریف لے آئے۔ جب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے 6 سال کے ہوئے تو آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ پھر پیدا ہوئے تھے تو والد گرامی نہیں ہیں، 6 سال کے ہوئے ہیں تو والدہ بھی پردہ فرما چکی ہیں۔ والدہ جتنے بڑی ہستی ہے امتحان بھی اتنا بڑا، امتحانات بھی اتنے۔ پھر جب 8 سال کے اس کے بعد سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دادا جان ہیں ان کی پرورش میں آتے ہیں۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 2 سال شرف بخشا، اور عبد المطلب جو ہے وہ کب انتقال ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ 8 برس کی عمر میں دادا بھی پردہ فرما چکے۔ اب جو شفقتیں بانٹنے والے جتنے بھی تھے وہ اب دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب پرورش آئی ابو طالب کے پاس۔ ابو طالب نے بہت ہی اچھے انداز میں کفالت کی، تربیت کی اور پرورش فرمائی، اور یہاں تک کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح دیا کرتے تھے، زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ پھر ابو طالب کے ساتھ جو ہے نا وہ شام کا سفر ہوا تجارت کا، اور اس سے پہلے کچھ دنوں تک جو ہے نا بکریاں چرائیں۔ شام کا جب سفر ہوا تجارتی سفر، تو اس تجارتی نوجوانی کا عالم ہے، ہاں اپنے چچا کے ساتھ سفر ہو رہا ہے، نہیں ابھی 15 سال کے نہیں ہوئے ہیں، ابھی مطلب بالکل لڑک پن ہے۔ ہاں جی۔ تو اب تجارتی سفر ہوا، وہاں جو ہے نا وہ راہب نے دیکھ لیا، اس کا نام یاد نہیں آ رہا کیا، بحیرہ راہب غالباً اس کا نام تھا۔ اس نے جب دیکھ لیا پیشانی میں اس نور کو اور پہچان لیا کہ یہ تو نبی ہیں جو مبعوث ہونے والے ہیں، تو فوراً ابو طالب کو کہا کہ یہ تو نبی ہیں اور مبعوث ہونے والے ہیں، اور کچھ معلومات کی تو کہا کہ تو یقینی طور پر ہے۔ اس کو نشانیاں بھی پتہ تھیں، اس طرح کے ہوں گے، ان کے والد یہ ہوں گے، والدہ یہ ہوں گی، قریش سے ہوں گے وغیرہ، تو نشانیاں بھی دیکھی اس نے۔ جی۔ اس کے بعد ابو طالب کو کہا کہ انہیں جلدی سے یہاں سے لے جاؤ، اچھا، کیونکہ اہل روم جو ہے نا انہیں قتل کر دیں گے تلاش میں۔ اور یہود تو ویسے بھی، یہود جو ہے نا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر انہوں نے جان لیا تھا کہ ان کے ذریعے جو ہے وہ یہ ان کے والد ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو انہوں نے یہودیوں نے تو ادھر جنگل میں پیچھا کیا تھا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھر ہی مطلب قتل کر دیا جائے، انہیں کو شہید کر دیا جائے کہ سلسلہ آگے ہی نہ بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اچھا، ابو طالب جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر واپس آ گئے۔ یہاں جو ہے نا وہ ابو طالب جب ان کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 15 سال ہوئی تو وہاں حرب فجار کہتے ہیں فجار کی جنگ، یہ جنگ ہوئی تھی۔ یہ قریش کے ابو کنانا اور کیسے اعلان، یہ 2 قبیلوں کے درمیان جو ہے نا وہ جنگ ہوئی تھی۔ جب اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 15 سال تھی۔ اچھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیر اٹھا کر ابو طالب کو دیا کرتے تھے اور وہ تیر مارا کرتے تھے۔ یہ 15 سال تک کا جو ہے میں نے یہ اپنے قبیلے والوں کے ساتھ رہنا بھی ہے، ان کے ساتھ ان کے ایونٹس میں شرکت بھی ہے، اپنے چچا کے ساتھ بھی ایک قربت ہے، اور مطلب یہ کہ کوئی کٹ آف ہو کر زندگی نہیں گزاری، بلکہ بالکل معاشرتی رویوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اپنی امانت اور صداقت سے بھی متاثر کر رہے ہیں۔ اسد بھائی، میں نے جو سوال کیا تھا راشد بھائی سے بھی، غلام حسن بھائی سے بھی، ہمارے جو ٹین ایجر ہیں، آپ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، فالوورز ہیں، آپ سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ نعت خواں بھی ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کیا پیغام دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ 15 سے 20 سال کی جو عمر ہے، اور آپ جیسے جیسے شباب کی طرف آگے ترقی فرماتے ہیں، آپ کے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں، آپ کا کردار بھی کمال کا ہے جو لوگوں پر ظاہر ہو رہا ہے۔ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا بچہ بڑا ہوتا ہے تو چوری کرنے کے نئے طریقے بھی وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، برے دوستوں کی چھان میں لگا ہوتا ہے، معاذ اللہ مطلب دوسری جنس والوں کی طرف اس کا التفات بڑھتا جاتا ہے۔ کچھ اس پر مدنی پھول اگر آپ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں
یہ دعا کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذات میں سے کچھ قطرہ عطا فرما دے، ان کے حسن اخلاق، ان کی جو ایمانداری، اور اللہ رب العالمین نے جو آپ کو ایک ذہانت، ایک فطانت عطا فرمائی تھی، جو آپ کو کمالات عطا فرمائے تھے، تو وہ اس کے واقعات ہم سن رہے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ میں یہاں پر صرف آپ کی ذہانت اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک سمجھ عطا فرمائی تھی، جو ایک سوچ عطا فرمائی تھی، فیصلہ کرنے کا جو آپ کو ایک آپ کے اندر یہ قوت عطا فرمائی تھی، اعلان نبوت سے پہلے بھی، جوانی کے عالم میں بھی، اور جو آپ کی ایج بڑھتی گئی، اور کفار قریش یعنی کہ شروع سے آپ کو امین سمجھتے رہیں، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن اخلاق تھا، جو فیصلہ کرنے کا جو آپ کا انداز تھا، یعنی اس کی ایک بہت بہترین مثال ہمیں ملتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا وقت آیا، یعنی اس وقت کہ جب مکہ میں جب ایک بارش ہوئی، جب سیلاب آیا، اور جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی جو دیواریں تھیں وہ بالکل منہدم ہو گئی تھیں۔ اب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی تعمیر کو ہی عمارت یہ بالکل منہدم ہو چکی تھی، اور اس کی تعمیر کافی مرتبہ ہوتی رہی، لیکن چونکہ وہ نشیبی علاقے میں تھا اور پانی آتا اور اس کی دیواریں وہ بار بار گر جاتی تھی، پانی آ جایا کرتا تھا نیچے کی طرف۔ اور اس وقت بھی جب میرے آقا علیہ السلام کی عمر جب 35 سال کی تھی، اب اس وقت جب یہ معاملہ پیش آیا اور بارش اور سیلاب کی وجہ سے وہ عمارت بالکل منہدم ہو گئی، اب اس کی تعمیر کا مرحلہ آیا، اور سب قریش والوں نے، سب لوگوں نے مل کر اس کی تعمیر کی۔ اب اس کے اندر یہ تھا کہ ہر قبیلے والے نے اپنا ایک حصہ مقرر کر لیا تھا کہ ہم اس کو تعمیر کریں گے، اس حصے پر ہم خدمت کریں گے، اس کو ہم لے لیتے ہیں۔ اب سب نے حصے سنبھال لیں، لیکن جب وقت آیا حجر اسود کا، اب وہ حجر اسود کے کیسے حجر اسود ہے، اب ہر قبیلے والا یہ کہہ رہے کہ اس کو میں لوں گا، اس خدمت کو میں سر انجام دوں گا، اب فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ اور یہاں تک کہ وہ اس معاملے کے اندر یہ قریش کے جو قبیلے ہیں یہ اپنی اسی جہالت کے اوپر اتر آئے کہ جو ان کے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر ان کی لڑائیاں ہو جاتی تھیں، تلواریں نکل آتی، یہاں پر وہی معاملہ ہوا، تلواریں نکلے، بلکہ ایک قبیلے نے تو اپنی جان کی بازی لگانے کا کہہ دیا کہ ہم تو بس کریں گے، یہ ہم نہیں کرنا ہے، حجر اسود ہمیں رکھنا ہے، ہم نہیں رکھنا ہے، ہم سب سے بڑے ہیں۔ اچھا، اب معاملہ حل نہیں ہو رہا، 4 دن گزر گئے، اب کس کے حوالے کر دیا جائے؟ اب اسی طرح جب 5واں دن آنے لگا تو وہاں پر ایک بزرگ نے یہ ایک مشورہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ صبح جو شخص سب سے پہلے یہاں پر داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، اس کو ہم اپنا حاکم بنا لیں گے، وہ جو حکم کرے گا اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ واہ، اب خدا کی قدرت دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس دیوار میں نصب فرمانا تھا، اور حجر اسود کو یہ شرف حاصل ہوتا میرے آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے اس نے اپنے مقام پر آنا تھا۔ اور صبح ہوئی تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جلوہ فرما ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے لائے تو دیکھا تو سب نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو ان کے مانتے ہیں، یہ تو امین اور صادق ہے، ان کا اخلاق ہم جانتے ہیں، ان کے معاملات سمجھتے ہیں، یہ جو فرمائیں گے ہم وہ کریں گے۔ اب میرے آقا علیہ السلام کی سوچ دیکھیے، آپ کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے کو دیکھیے، یعنی کہ کام بھی ہو گیا اور قبیلے والوں کو بھی جمع کر لیا، یعنی سارے لوگ اس میں شامل بھی ہو گئے۔ اب آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو، اپنی چادر مبارک بچھائی، اس کے اندر حجر اسود رکھا، اور فرمایا جو جو قبیلے والے چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر شرکت کریں وہ اپنے ایک ایک سردار کو بھیج دیں۔ اب 4 سردار آ گئے تو فرمایا سارے ایک ایک کونوں کو پکڑ لیں، چادر اٹھائی، اب چادر اٹھائی، قبیلے والے بھی شامل ہو گئے، سب نے مان بھی لیا، سب کی شرکت بھی ہوگی۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی دیوار میں، خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب فرما دی۔ یہاں یہ جوانی کا عالم ہے، اور یہ وہ عالم ہے میرے آقا علیہ السلام، یعنی نبوت، اعلان نبوت سے پہلے کے معاملات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمالات عطا فرمائے، ہم سنتے رہتے ہیں، اللہ کرے۔ یہ ذہانت کیسی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یوں خود بھی پتھر اٹھا کے خود ہی رکھ دیتے حاکم تھے، حاکم تو انہوں نے مان ہی لیا تھا نا کہ بھائی اب جو یہ کہیں گے جو بھی آئے گا اس کی مانیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ حضور سب سے پہلے تشریف لائے، اور پھر آپ علیہ السلام نے فیصلہ بھی ایسا کیا، آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ سب کو ملا دیا، وہ جھگڑا بھی ختم ہو گیا۔ اب اگر 2 کو بولتے کہ بھائی یہ اٹھائیں گے، صرف آپ اٹھائیے جناب، آپ آ جائیے، بس باقی آپ لوگ جائیے، تو جھگڑا تو رہتا نا کہ یار وہ انہوں نے انہی کے حق میں فیصلہ کر دیا، ہم لوگ خود ہی اٹھا دیتے تو شاید پھر بھی کوئی انگلی اٹھاتا، ہاں، کہ اس کو ہم نے مانا تھا، حاکم مانا تھا، اس نے خود ہی اپنے آپ کو آگے کر دیا، آئندہ اس کو آگے نہیں کرنا، لیکن مجبور تھے نا، مان تو لیا تھا کہ بھائی جو بولیں بعد گے۔ میں بات اٹھ تو سکتی تھی تو نا۔ میرے محبوب نے فتنوں کو دبا دیا، سبحان اللہ۔ وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، ہاں ہنسی تم ہو
فتنے مٹا کر چلیں. سبحان اللہ. اللہ یہاں سے ایک مدنی پھول بھی ملتا ہے کہ نگران جو ہے نا اسلامی بھائی، ان کو سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. واہ واہ سبحان اللہ. چلے بھائی، نگرانوں کے لیے، عہدیداروں کے لیے، جو منصب والے ہیں، ان کے لیے بھی یہ مدنی پھول ہے. اپنے لوگوں کو، ماتحتوں کو، والدوں، بچوں کو، اپنے قبیلے والوں کو لے کر چلنا چاہیے. مشورے کر کے ہر کام کرنے میں بڑے برکتیں ہوتی ہیں، اس کی بہاریں ہوتی ہیں. کافی دیر ہو گئی ہے، کالز نہیں لی ہم نے، میسیجز بھی ایک بڑا اچھا خاصا اسٹور ہو گیا ہے، میرے پاس اسٹوریج ہو گیا ہے، تو وہ بھی پڑھنے میں کچھ وقت لگے گا. تو چلے کچھ کالز سنا دیجئے پہلے، پھر اب میسیجز بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سمیہ ہے. اشوار ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے یہ نام سنا. میں سبتے جاؤں واری جاؤں محمد آدھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سمیہ بائی بھی بہت پیارا بولتی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مبلغہ دعوت اسلامی بنائے، آپ سے دین کی خدمت لے، آپ کو اور ترقیاں دے، آپ کے نصیب اچھے کرے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا صدق اتاری جدہ عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ پر نور ہے زمانہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اس میں کلام کی فرمائش کرنا ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جدہ شریف سے اتنے پیارے نعت خواں ماشاءاللہ. مدینہ سید صاحب ماشاءاللہ تینوں بھائی نعت خواں ہیں ماشاءاللہ. اچھا آپ جانتے ہیں ان کو؟ ماشاءاللہ سید زادے بھی ہیں. مرحبا. جب مدینے میں حاضری ہو ہمارا سلام بھی پیش کر دیجیے گا. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال حسین اتاری یو اے کے شہر ام القین سے بات کر رہا ہوں. مجھے کلام کی فرمائش کرنی ہے غلام یاسین بھائی سے. کیا کے گولڑا کا مشہور زمانہ کلام مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھے چند کے لاکھ نورانی ہے اگر سنا دیں. باقی اشفاق بھائی آپ کا یہ سلسلہ پر نور ہے زمانہ ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے. آپ سے عرض ہے کہ پنجابی کی نعتیں بھی اس سلسلے میں شامل فرما لیا کریں. جزاکم اللہ خیرہ. آمین آمین. میں وکالت دیتا ہوں آپ نعت خوانوں کو. نہیں یہ لگ رہا ہے کوئی آپ چھپے رستم ہے، کوئی نعتیں بھی پڑھتے ہیں آپ؟ نہیں میں پڑھتا تو ہوں لیکن یہ کلام مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے پڑھا. کوئی آپ کے چاہنے والے لگتے ہیں ماشاءاللہ. چلیں آپ اسد بھائی کو وکیل بنا دیں. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جشن مصطفیٰ کا ہے بڑی دھوم سے منائیں گے یہ نعت مجھے سنا دیجیے. انشاءاللہ بالکل. اگلی کال دیجیے. میرا نام اسلام الدین اتاری ہے. میں کورنگی سے بات کر رہا ہوں. پر نور ہے زمانہ سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا بہت پیارا ہے. اشفاق بھائی سے عرض ہے کہ نعت شریف کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا. آپ سب کالرز کا بہت شکریہ. میسیجز بھی کافی ہیں اور بہت زیادہ نعتوں کی فرمائشیں بھی ہیں. میسیج ٹاپک کی بھی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہمارے ناظرین کر رہے ہیں. ایک لکھتے ہیں مجھے آپ کا سلسلہ بہت پیارا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اور ترقیاں دیں، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی. یہ سنا دیں. بنت عبدالعزیز فرام ضیاکوٹ لکھتی ہیں مجھے یہ نعت سنا دے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اور پلیز ذوق نعت پھر سے شروع فرمائیں. چلیں بھائی ذوق نعت کی بھی فرمائش آ رہی ہے. بار بار آپ کو پھر شربت ذوق نعت ملتا رہے گا تو پھر اس کی وہ پیاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی نا. انشاءاللہ ذرا انتظار کریں. ابھی تو انشاءاللہ مدنی چینل پر ذہنی آزمائش کی تیاریاں ہیں. ذہنی آزمائش سلسلہ آنے والا ہے انشاءاللہ. وہ کب آئے گا وہ بھی مدنی چینل پر آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک میسج ہے بنت عبدالعزیز بنت بشیر احمد فرام واہ کینٹ سلسلہ بہت اچھا ہے مجھے نعت سنا دیں زمین و زمان تمہارے لیے. ایک میسج ہے آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے بہت اچھا چل رہا ہے آپ کے مبلغ اور ٹاپک بھی بہت اچھے ہیں اور بہت سمجھا کر ہر بات بتاتے ہیں
ہمارے علم میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. اللہ مدنی چینل کو سلامت رکھے. آمین. ایک میسج ہے، یہ کلام سنا دیں. بہار جاں فضا تم ہو، ہے. نسیم گل ستا تم ہو. علی رضا اتاری. بہت سارے اور بھی میسیجز ہیں، میں تھوڑی دیر بعد پھر کچھ شامل کروں گا. آئیے، ہمارے اسد بھائی بھی ہیں اور بھی نعت خواں اسلامی بھائی ہیں، نعتیں شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اعلیٰ حضرت کے کلام سے آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مہک نے دل کے کنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کنچے بسا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی،
جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، مدینہ شریف کے قریب سے جدہ شریف سے فرمائش آئی تھی۔ نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، 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 ہاں حق کا نور آ گیا، نور آ گیا۔ صبح طیبہ میں گوی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں گوی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، ہاں حق کا نور آ گیا، نور آ گیا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، ہاں حق کا نور آ گیا، 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 نور آ گیا۔ پنجابی کلام بھی سنا دیں، وہ کتھے مہر علی کتھے تیری سب۔ سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ۔ مکھ چند بدر شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی، مکھ چند بدر شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، کالی
کالی زلف تے اکھ مستانی مقبول اکھی حکمت بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں صورت نو میں جانا کا آقا تے جانے جگانا کھاؤ سچ آقا تے رب دی میں شانا کھا سچ آقا تے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل تاجی سبحان اللہ ما اجمل یا مصطفیٰ خیر البرا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں میں تیرے جیا میں لبا دیتا جے ہووے کوئی مینوں تے ہے بس یہ نہ پتا تیرے جیا کوئی نہیں گودی چلے کے سرکار نو سونے مٹھل من ٹھار نو آکے حلیمہ سادیا کہ تیرے جیا کوئی نہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے میں گرے علی کتے تیری سنا کتے میں گرے علی کتے تیری سنا مشتاق کیاں کتے جاننیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بارک اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے نعت خوانوں کے منہ کو سلامت رکھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرتے تھکتے نہیں ہیں. الحمدللہ اللہ انہیں نہ تھکائے، انہیں اور پرزور طریقے سے محبوب کی ثنا کرنے کی سعادتیں دے اور ان کے صدقے مجھے ہم سب کو بھی عطا فرمائے. محبوب علیہ السلام کی مکی زندگی مبارکہ کے حوالے سے ہم مدنی پھولوں کا تبادلہ کر رہے تھے. حضور پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی اعلان نبوت سے قبل ہم اس پر تو گفتگو کر چکے، کافی مدنی پھول ہوئے. اس حوالے سے اگر کوئی مدنی پھول اگر رہ گئے تو اب دے دیں. پھر ہم جب اعلان نبوت ہوا ایک گویا بظاہر سا بھونچال سا آ گیا، ایک انقلاب سا آ گیا عرب کی اس دھرتی پر. محبوب علیہ السلام نے شمع اسلام کو روشن کیا. وہ ایک عجیب معاملہ تھا، ایک الگ مرحلہ تھا. اس سے پہلے اگر کوئی بات رہ گئی ہے جی ایک دو باتیں میں عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ اعلان نبوت اور بعثت کے واقعات ذکر کریں گے. اشفاق بھائی، کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کی طبیعت اور مزاج کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھا جائے کہ اس کے دوست کیسے ہیں، وہ کن لوگوں سے صحبت رکھتا ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے. ایسے حالات
جو زمانہ جاہلیت کی مثال دی جاتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں تھے، ہر طرف بے راہ روی ہے اور مختلف قسم کی معاصیت اور برے کاموں کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ ایسے دور میں اچھی صحبت کتنی کم یاب ہوگی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر صحبت دیکھیں کہ آپ کے اس دور میں جوانی کے عالم میں شہر مکہ میں کون کون دوست تھے، تو اس سے پتہ لگے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے اعلیٰ اور صاف کے حامل تھے، اور آپ کا مزاج اور آپ کا انتخاب کتنا اعلیٰ تھا کہ آپ کے اس دور کے اس زمانہ جاہلیت میں جب معبودان باطلہ کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہے، اس دور میں آپ کے دوست کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی کسی معبود باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جن کے ساتھی ہوں، جن کے دوست ہوں، ان کا اخلاق کیسا ہوگا؟ اسی طرح ایک حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی خصوصیت یہ ہے، مسلم شریف میں بھی ذکر کیا گیا کہ ان کی ولادت کعبے میں ہوئی تھی، ان کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے، اور اس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، مسلم شریف میں ذکر کیا گیا ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ قریش کے بڑے رئیس اور بڑے تاجر تھے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں اور دوستوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ اعلان نبوت کی جو بات ہے، تو یہ اس کا ذکر کرنے سے پہلے میں ایک بنیادی نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، عام محاورے میں بولا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا، آپ نبی بنے۔ تو میں اس کی مطلب وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں، اہم سمجھتا ہوں کہ کیا مراد۔ جی اشفاق بھائی، ایک ہوتا ہے نبوت کا منصب دینا، کسی کو نبی بنانا، اور ایک ہوتا ہے اس کو اس بات کا حکم کرنا کہ اب تم اپنا نبی ہونا ظاہر کر دو، جسے ہم کہتے ہیں اعلان نبوت کرنا۔ اس کو کہا جاتا ہے بعثت۔ نبی مبعوث ہوئے، معنی کیا ہے کہ اس نبی نے اپنے نبی ہونے کا اظہار کیا، لوگوں کو بتایا کہ میں تمہارے رب کی جانب سے نبی ہوں یا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبی نہیں بنایا گیا۔ آپ نبی کب تھے؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، اے اللہ کے رسول آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وآدم بین الروح والجسد، کہ جب آدم جو پہلے نبی ہیں، جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی میں نبی تھا، یعنی زمین کا پہلا انسان ابھی تخلیق کے عالم میں تھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر نبوت کا صحرا سجا دیا۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی نبی تھے، لیکن 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، اور اللہ کے حکم سے آپ نے لوگوں کے سامنے اپنا نبی ہونا ظاہر کیا۔ اسے کہتے ہیں اعلان نبوت کرنا۔ تو 40 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام نے اپنا نبی ہونا ظاہر کیا، نہ کہ نبی پاک علیہ السلام 40 سال کی عمر میں نبی بنے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات کی آپ نے، ایک بہت بڑی غلط فہمی کو بھی دور کیا۔ بعض لوگ نہ چاہتے ہوئے بول جاتے ہیں، یہ بعض اوقات ذہن میں بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا۔ تو یہ جملے بھی نہیں کہنے چاہیے کہ ان کا معنی یہی بنتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی تھے، پیدائشی نبی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 40 برس کی عمر میں جب حکم فرمایا تو آپ نے اظہار نبوت کیا، پھر جب حکم فرمایا تو آپ نے لوگوں کو توحید اور رسالت کی دعوت دی، اور پھر شمع اسلام کو اور روشن فرمایا۔ عبدالحبیب بھائی کی آمد بھی ہو چکی ہے، مرحبا۔ ہم کافی دیر سے مکی زندگی کے وہ ادوار کے جو اعلان نبوت سے پہلے کے تھے ان پر گفتگو کر رہے تھے۔ آپ اس زندگی مبارکہ کے حوالے سے اگر کچھ مدنی پھول دیں، پھر ہم اعلان نبوت کے آگے کے ماہ و سال پر گفتگو کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، وہ یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر باب ہی بڑا درخشندہ ہے، بڑا روشن ہے۔ وہ بیسیکلی اگر غور کریں نا تو کردار ظاہر کرنے کا دور تھا۔ نبی پاک نے وہ خوبصورت کردار ان لوگوں کے سامنے پیش کیا، چاہے وہ کاروبار کی صورت میں ہو، چاہے وہ جوانی کے معاملات ہوں، چاہے وہ نکاح کے معاملات ہوں، نبی پاک کی معاشرت کے معاملات ہوں۔ لوگ دیکھ کر حیران تھے کہ ہمارے ہی یعنی ذرا غور کریں نا کہ وہ جہالت کا دور کہ جہاں بالکل برائیاں عام تھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ستھرا کردار پیش کیا اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ لوگ اپنی امانتیں رکھوانا شروع ہو گئے، لوگوں کے نزدیک آپ صادق و امین بن گئے۔ گویا یہ ایک تیاری تھی، ایک پریپریشن تھی ایک بڑے کام کی۔ اور پھر جس طرح ہمارے راشد بھائی نے بتایا کہ اب اعلان کا وقت آیا، اب لوگوں کو اس حق کا پیغام دینے کا وقت آیا،
اور جب یہ وقت آیا تو یہ وقت بھی بڑا خوبصورت موڑ پہ آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اعلان نبوت سے پہلے ایک بڑا عجیب بدلاؤ آ گیا کہ آپ جو ہے وہ اب دنیا سے تھوڑا دور ہونے لگے اور غار حرا میں اپنا وقت گزارنے لگے، اور وہ راتیں وہاں گزرتی، رب کی یاد میں گزرتی، اور پھر غار حرا میں وہ پہلی وحی کا نازل ہونا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بالکل وہ نئی بات تھی کہ ایک ایسا چہرہ نظر آیا اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو گویا سینے سے لگا کر، بلکہ سینے لگ کر جبریل امین نے جو کہا پڑھیے، اور 2-3 بار یہ معاملہ ہوا، اور پھر اقرا باسم ربک الذی خلق، قرآن پاک کی آیتوں کا نزول ہونا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جانا وحی کا، اور پھر گویا اب حکم دے دیا گیا کہ اب جو ہے اب لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے۔ شروع میں یقیناً جیسے ہم چلیں گے بات کو آگے لے کر کے 2 یا 3 سال تک ایک چھپ کر کم لوگوں تک دار ارقم میں یہ اسلام کی دعوت دی جانے لگی۔ اور یہاں ایک بڑی خوبصورت بات یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ اچھا یہ بڑی خوبصورت بات ہے، یقیناً اس کی تطبیق کی ہے علماء نے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ سب سے پہلے مردوں میں ایمان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے بچوں میں، نوجوانوں میں، لڑکوں میں ایمان مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ لیکن یہ تینوں تھے کون؟ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی تینوں گھر کے افراد تھے، نیرسٹ، سب سے قریبی دوست، اپنی ہی زوجہ محترمہ اور اپنے گھر میں پلنے والا، آپ کی گود میں، آپ کی آغوش میں پرورش پانے والا وہ نوجوان یا وہ بچہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار باہر بھی اتنا ستھرا تھا اور گھر میں بھی اتنا پیارا تھا کہ جیسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ مجھ پر اس طرح کی وحی نازل ہوئی ہے اور مجھے یہ حکم ملا ہے، تو بس کہتے ہیں نا آمنا و صدقنا، فوراً ایمان لے آنا۔ یہاں مبلغین دعوت اسلامی کے لیے بھی بلکہ سب کے لیے مدنی پھول ہے کہ نارملی ہم باہر والوں کو تو بہت جلدی انسپائر کر لیتے ہیں، متاثر کر لیتے ہیں۔ کیا ہم سے ہمارے گھر والے متاثر ہوتے ہیں؟ ہمارے گھر والے ہم سے مطمئن ہوتے ہیں؟ باہر والے کہتے ہیں آپ بڑے نیک ہیں، کیا آپ اپنے گھر میں نیک ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پہلو اتنا پیارا ہے کہ ابھی اناؤنسمنٹ کیا ہے، یعنی جبریل امین نے غار حرا میں جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی نا تو پھر وضو کا طریقہ سکھایا، وضو کا طریقہ کر کے بتایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور پھر نماز کا طریقہ کر کے بتایا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یعنی پیارے آقا نے وہاں سے تو جو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا، سب سے پہلے جو وضو کیا اور نماز ادا کی، روایتوں کے مطابق بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب سے پہلے نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا اب ان کو پریکٹیکل جا کے کروایا۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دیکھتے رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو کہا حضور یہ کیا ہے؟ پھر ادھر کچھ دنوں کے بعد انہیں بھی بتایا گیا، انہوں نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا۔ تو یہ بھی ہماری امی حضور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سب سے پہلے وضو کرنا اور نماز کا جو یوں سمجھیے پریکٹیکل جو تھا وہ پیارے آقا نے انہیں کروایا۔ یہاں بھی مدنی پھول ہے کہ ہم بعض اوقات اجتماعات میں جا کر، محفلوں میں جا کر، درس میں بیٹھ کر کچھ سیکھ لیتے ہیں، کیا وہ بات جا کر گھر والوں کو سکھاتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو بٹھا کر انہیں دین متین کی کوئی بات بتاتے ہیں؟ بعض اوقات ہمیں وضو بھی کرنا آتا ہے، غسل بھی کرنا آتا ہے، بہت سارے مسائل سیکھ لیے ہیں، ہمارے ہی گھر میں گھر والوں کو وضو کرنا نہیں آ رہا ہوتا، ہمارے ہی گھر میں گھر والوں کو جناب بہت سارے معاملات نہیں آ رہے ہوتے، زمانے بھر کی فکر کی ہوئی ہے، اور اگر اپنے گھر والوں کو دین نہیں سکھائیں گے، انہیں نہیں بتائیں گے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ پہلو بھی بڑا نرالا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایسی باتیں، اب اسی ایک ہی واقعے کو غار حرا کے بعد جو امپیکٹ کریٹ ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر، کچھ یوں سمجھیے کہ ایک نئی بات تھی، تو ایک خوف سا تھا۔ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہاں کردار ادا کیا نا، حوصلہ دینے کا، دعائیں دینے کا، آپ تو بڑے غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، یتیموں کی خیال رکھنے والے ہیں، عبادت رب کی کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک زوجہ کو اپنے شوہر کو ٹینشن میں کس طرح ڈیل کرنا ہے، یہ بھی سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ آج ہوتا یہ ہے کہ نارملی شوہر کسی تکلیف سے گھر پہ آئے اور گھر پر آ کر بتائے کہ جناب میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، تو وہاں وہی جو ہم نے 2 دن پہلے بات کی تھی کہ مرہم رکھنے کا کام رکھنے کی بجائے کہ اس کے اوپر جناب اور نمک چھڑکا جاتا ہے۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی تمہیں آتا کچھ نہیں ہے، صحیح، تمہارا معاملے ہی ٹیڑھے ہونے ہیں، گھر میں بھی تمہارا حال برا ہے، کاروبار میں بھی حال برا ہے، بندہ بولے میں گھر آیا دکھی اور دکھ میں اضافہ ہو گیا۔ تو یہاں مطلب مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی بھائی فوکس کریں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اسلامی بہنیں امہات المومنین، بی بی فاطمہ الزہرا، یہ تمام جو ہماری اسلاف خواتین ہیں، اگر ان کی سیرت کو غور سے پڑھیں نبی پاک کی سیرت کے ساتھ ساتھ،
تو بہترین گھر بن سکتا ہے. اور یہی مقصد ہے ہمارے اس طرح کے سلسلے کرنے کا. ماشاءاللہ آپ نے مطلب ایک پورا گلدستہ تیار کر کے دے دیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن سے لے کر اعلان نبوت تک کی زندگی مبارکہ میں جو اہم فیکٹر ہے کردار. جی ڈیفینیٹلی. اگر یہی چیز بیس نہ ہوتی جی تو ایک بہت بڑا معاملہ جو ہے نا وہ ہوا آگے بھی نہ تھا نا. بڑھتا. جب یہ غار ہرا کا واقعہ ہو کے اعلان نبوت کا حکم ملا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پہاڑ پہ چڑھ کر ایک ٹیلے پہ چڑھ کر اعلان ہی کیا تھا نا, لوگوں بتاؤ مجھے کیا ایسے کیا کہتے ہو. وہ کردار جو تھا 40 سال کا, اس کا جواب ملا نا کہ آپ امین ہیں, آپ صادق ہیں. آپ نے فرمایا میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آئے گا تم پر حملہ کرنے والا ہے, مانو گے کیا مانیں گے. تو اٹ مینز وہ سچ, ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں ہے. بالکل. تو یہ وہ کردار تھا. یہ الگ بات ہے کہ پھر انہوں نے ڈینائی کر دیا اسلام کے اس پیغام کو, لیکن یہ سیرت کا ایک اہم پہلو ہے. لوگ آج کل گفتار کے پیچھے تو بڑے پڑتے ہیں کہ یار اچھا بولنا آ جائے, اچھا بیان کرنا آ جائے, ہمیں اچھے القابات اور اچھے الفاظ سیکھنے کو مل جائے. یہ سب ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. اگر آپ کا کردار اچھا ہے نا وہ پہلے بولتا ہے. پہلے دل صاف کریں, پہلے دل آپ اچھے ہو جائیں سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. ہم چاہتے ہیں صرف ہمارا ظاہر اچھا ہو جائے, اندر سے وہی میل ہو. تو پیکنگ کر کے بوتل کو کتنا ہی اچھا پیک کر لیں, اگر اندر مشروب بھی گندا ہے تو وہ پینے والا پی کر اسے تھوک ہی دینا ہے اس نے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کاش وہ مکی زندگی اور خاص طور پہ اعلان نبوت کی پہلے والی زندگی سے ہم سب یہ سبق حاصل کریں کہ ہم اپنے کردار کو بہتر بنائیں. بالکل. اب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پہاڑ پہ چڑھ کر آپ نے جیسے واقعے کا فرمایا کہ ان لوگوں کو پہلے اپنی امانت داری کا وہ پھر پورا وہ جو ایک یاد دلایا, ایک جھلک یاد دلائی کہ میں کہوں کہ پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو کیا تم یہ کہو گے کہ اس نے غلط بولا ہے. سب نے کہا کہ نہیں آپ جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں. اب آپ نے جو بات کی وہ بالکل ان کی امیدوں کے خلاف تھی. وہ بات کچھ اور تھی جو ان کے دلوں کو نہیں لگ رہی تھی, ان کے باطل معبودوں کے خلاف وہ بات تھی. اب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک ایسا بیہیویئر ان کا ہوا, جو انداز تھا ان لوگوں کا, اس پر بھی ہمیں مدنی پھول ملتے ہیں. وہ واقعات کیا تھے ہم انشاءاللہ اس پر آتے ہیں, اور پھر اس سے ہمارے لیے جو اہم مدنی پھول جو ہمارے لیے سبق ہیں ان کی طرف بھی بڑھیں گے. مگر پہلے کچھ کالز دیجئے, پھر انشاءاللہ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشفاق بھائی دی بارگاہ وچ بہت بہت سلام عرض ہے جناب. کیا بات ہے, پر نور ہے زمانہ پروگرام دی گلاں نے آقا علیہ السلام دیاں. واہ کیا بات ہے جناب, سبحان اللہ, جزاک اللہ. آمین. بہت شکریہ, تہاڈا بھی بہت شکریہ جی. کیا گل ہے تہاڈی. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان علی شاہ تاری یونان کے شہر ایتھن سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ پر نور ہے زمانہ بہت ہی پیارا ہے, اور بالخصوص آج کا جو موضوع ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی, تو کافی معلومات حاصل ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسد بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی پشتو کلام جو ہے سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. پشتو میں کوئی آمد کا کلام ہے آپ کے ذہن میں جس میں نعرے بھی لگے اور نعرے بھی پشتو میں ہو؟ جواب پشتو میں کیا دیں گے؟ جواب ہم مرحبا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مرحبا ہی ہوتا ہے. پشتو میں بھی مرحبا ہے. پشتو میں کل امیر علیہ سنت نے کہا تو فرمایا تھا پخیر راغلے بھی مرحبا کے معنی میں آئے گا. مرحبا مانے ویلکم, خوش آمدید. چلے ہم یہ کہہ لیں گے ایک دو بار. آپ تیار رکھیں پشتو کلام. اگلی کال دیجیے. میں محمد ارشد اطاری مرکز لولیہ لاہور سے بات کر رہا ہوں. پر نور ہے زمانہ بہت اچھا ہے, اس سلسلے کو رہنا چاہیے. مگر اس میں یہ ہے, میری جو تجویز ہے, ناگزہ مشورہ ہے کہ یہ دوسرے شہروں سے بھی ہونا چاہیے, جیسے مرکز لولیہ لاہور, سردار آباد, ملتان, ان شہروں سے بھی براہ راست نعت خوان اسلامی شمولیت ہو جائے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا. کہ ان سے بھی ایک آبار آئے گا سامنے, تو دل خوش ہوتا ہے مدنی چینل دیکھ کر. دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سدا آباد و شاد رکھے. آمین. مدنی چینل مجلس کے نگران ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں عبدالحبیب بھائی, آپ کا مشورہ سن لیا ہے انہوں نے. اس میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ نعت خوانوں کو یہاں بلا لیا جائے. پورے مطلب سسٹم کو لے کر جانا دوسرے شہر میں اتنا آسان نہیں ہوتا, اور چونکہ باقی سارے مبلغین اور سسٹم ہمارا یہاں موجود ہے تو وقتاً فوقتاً آپ دیکھتے ہوں گے کہ مختلف ملکوں سے آئے ہوئے مبلغین ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. آج بھی مکہ شریف کے ایک نعت خواں آئے ہوئے ہیں. اچھا. اور میرا ارادہ ہے کہ سلسلہ ختم ہو کر آپ, کیونکہ ایک تنظیمی ہماری ترکیب ہے, آپ ان کو ٹیسٹ لیں گے, اگر وہ اوکے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کل پرسوں وہ سلسلے میں شامل ہوں. تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ مختلف نعت خواں ہوں, مختلف مبلغین ہوں, مختلف بولی بولنے والے ہوں, لیکن یہ بڑا مشکل ہے کہ پورا ہی سلسلہ اٹھا کر کسی شہر میں لے جائیں اور وہاں سے آن ایئر کریں, اور پھر رات کے اس پہر
पंजाब वाले तो वैसे भी रात में हमें मुश्किल से मिलेंगे। तो बहरहाल अल्लाह आपकी इस ख्वाहिश को पूरा फरमाए कि इंशाल्लाह मुख्तलिफ आवाज़ें आप सुनते रहें इंशाल्लाह मदनी चैनल। हमारे साथ वैसे भी अक्सर नातख़्वां बाहर बैरून शहर के होते हैं। आज भी सरदाराबाद से आपका ताल्लुक, बहावल नगर से। इस तरह के हमारे पंजाब के नातख़्वां भी आते रहते हैं। एक इस्लामाबाद से नातख़्वां आए हुए हैं, उम्मीद है वो कल सिलसिले में भी शिरकत करेंगे। तो बस मदनी चैनल आपका है, आप मशवरे देते रहें, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उन्हें अमली जामे भी पहनाएं। अगली कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अशरफ अत्तारी पाक मदनी काबिना से अर्ज कर रहा हूँ हुजूर, ये कलाम सुनवा दे। मुजदाबादे आसियो ज़ाते खुदा गफ्फार है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हामिद रजा कादरी रियाद सऊदी अरबिया से बोल रहा हूँ। मुझे नात सुना दीजिए, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। कोशिश करते रहे, शीन में निकल आएगा इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला पुरनूर है ज़माना जारी है। मक्की ज़िंदगी मुबारक पर मदनी फूल ले रहे हैं हम। आइए चंद कलामों की जो फरमाइश है इन्हें भी पूरा करते हैं। पहले हमें फरमाइशें और भी आई थी, उनमें भी एक दो कलाम रह गए थे। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, एक शेर इसका सुना दे, फिर मुजदाबाद आसियों। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आँखों में। अजब नहीं के लिखा लो हुक्का नजर आए, अजब नहीं के लिखा लो हुक्का नजर आए, जो नक्श पा काला गाऊं गुबार आँखों में, जो नक्श पा काला गाऊं गुबार आँखों में। पिया है जाम मोहब्बत जो आपने नूरी, पिया है जाम मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा इस का रहेगा खुमार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में। खानदान आला हजरत के तखय्युल की क्या बात है, जितना कहें लगता है कम है। अब इस शेर की खूबसूरती देखें। अजब नहीं कि लिखा लौह का नजर आए, यानी कहाँ लिखा हुआ है? लौहे महफूज जो आसमानों पर है। अच्छा, आसमानों का लिखा हुआ नजर कब आएगा? कि जब नक्शे पा का लगाऊं गुबार आंखों में, यानी प्यारे आका के कदमों के नीचे जो लगने वाली खाक, यानी तकाबुल देखें कि कदमैन शरीफैन का जो जहां मस हुई है वो गुबार आंखों में लगा लूं तो लौह का लिखा आना नजर आ जाएगा। यानी ये जो कंपैरेटिवली बात होती है ना, सुभान अल्लाह, क्या बात है खानदान आला हजरत की। क्या बात है, माशाअल्लाह, बड़े प्यारे प्यारे शेर हैं। तो खाक की बात जब करते हैं कि कर चुकी रिफ़अते काबा पे नजर परवाजें, टोपी अब थाम के खाके दरे वाला देखो। अब टोपी थामी जब जाती है, जब बहुत ऊंची चीज देखनी होती है, तो अब काबे की छत का नजारा तो कर चुके रिफ़अते काबा पर,
لیکن جب نبی پاک کے در کی خاک دیکھنی ہے تو اتنی اونچی اس کی رفعت ہے کہ ٹوپی تھامنی پڑے گی ورنہ گر جانی ہے. یہ بھی تخیل ہی ہے، خاک دیکھنے کے لیے تو نیچے دیکھنا، لیکن اس کی رفعت کا معاملہ ایسا ہے کہ اونچی عمارت دیکھتے ہوئے ٹوپی سنبھالنی پڑتی ہے نا، گر نہ جائے. تو اب ٹوپی اب خاک تھام کے خاکے درے والا دیکھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ان کے دلوں میں جو عظمت تھی نا وہ ظاہر ڈیفینیٹلی وہ ظاہر ہوتی تھی، ڈیفینیٹلی ظاہر. مجدہ باد آسیوں محمد ہمارے بڑی شان. ایک ایک دو دو شعر. مجداباد آسی و شاف شہ ابرار ہے، مجداباد آسی و شاف شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرم و ذات خدا غفار گئے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار گئے، رحمت للعالمی تیری دہائی دب گیا، رحمت للعالمی، رحمت للعالمی، رحمت للعالمی تیری دہائی دب گیا، اب تو مولا بے طرح سر پر گناہ کا بار ہے، اب تو مولا بے طرح سر پر گناہ کا بار ہے. محمد ہمارے بڑی شان. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے، کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثناء کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. سبحان اللہ. جی پشتو کلام بھی ہے، آپ ذرا تیار رکھیں انشاءاللہ. پشتو کلام بھی سنتے ہیں، آپ کی کالز، آپ کے ایس ایم ایس
بھی ہم لے رہے ہیں سلسلے میں، اور گفتگو بھی جاری ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مکی زندگی کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا، آپ نے اعلان نبوت بھی فرمایا، اظہار نبوت بھی فرمایا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ نے نیکی کی دعوت دی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ پھر جب کھلے عام آپ کو اظہار نبوت اور اعلان نبوت کا حکم ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے گئے۔ وہاں پر جا کر ایک پہاڑ پر چڑھ کر کوہ صفا جس کا نام تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو امن کی طرف اور پیار کے دین کی طرف بلایا، ایک خدا کو عبادت کرنے، ایک خدا کے پوجنے کی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر جو کفار جفاکار تھے، انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ معاملات کیے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے زبان کام جاتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور ہمارے لیے اس میں بے انتہا مدنی پھول یقیناً حاصل ہوتے ہیں۔ وہ واقعہ کیا تھا، اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول اور پھر اس کے ضمن میں کچھ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 7 سال تک تقریباً کھلم کھلا جو ہے وہ ببانگ دوحل نیکی کی دعوت کو عام کرنا شروع کر دیا، اور ہجرت سے پہلے تک جو ہے نا وہ بیرون ملک بھی اسلام پھیلانے کی کوشش فرمائی۔ اچھا، اس دوران یہ ہجرت حبشہ ہوئی۔ ہجرت حبشہ ہوئی، یہ اسلام کی پہلی ہجرت ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5ویں سال رونما ہوئی۔ جب کفار و مشرکین نے حد سے زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا تو حکم رسول پا کر کئی مسلمانوں نے ملک حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ پھر چند دنوں بعد دوسرے مسلمانوں نے بھی ملک حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اب کیا ہوا کہ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف طریقوں سے روکنا چاہا، لیکن روکنے سے ناکام رہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا۔ مکے میں بھی آپ کو تکلیفیں دی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنو ہاشم کے تمام افراد نے سخت تکلیف اٹھائی، اور شعب ابی طالب میں مکمل 3 سال تک رہنا پڑا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اعلان نبوت کے اب 10ویں سال کی بات ہو رہی ہے۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال پہلے ابو طالب، پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی، ایک کے بعد دیگرے دونوں کا انتقال ہو گیا، جس نے آپ کو حد درجے غمگین کر دیا۔ اسی وجہ سے یہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال کہلانے لگا۔ اب جب حزن کثرت سے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی فرمائی اور معراج نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے رات کے مختصر سے حصے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک سفر کرایا اور قرب خاص میں ملاقات سے نوازا۔ اسی سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اس سفر سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انمول تحفہ نماز لے کر واپس، جو کہ 50 نمازیں تھیں، اور اسے کم کرواتے ہوئے 5 نمازیں لے کر تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر جہاں پر یہ آپ نے ایک سمری بیان کر دی ان 10 سالوں کی، ماشاءاللہ مکہ مکرمہ میں بھی سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو بیہیویئر ہے بہت تکلیف دہ ہے، بیہیویئر جو ہے نا وہ یکدم بدل گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لائف اعلان نبوت سے پہلے کی ہے مبارک زندگی، اس میں عزت ہے، احترام ہے، امین اور صادق ہے کہلانا ہے، لوگوں کی امانتیں رکھوانا ہے، لوگوں کا آپ کے ذریعے کئی فیصلے کروانا ہے، یعنی آپ ایک بڑے شریف بڑے مبارک خاندان سے تعلق رکھتے، جیسے ہم نے آپ کے نسب پر بھی بات کی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جیسے ہی پیغام حق دیا اور ان معبود الہٰ باطلہ کے خلاف بات کی کہ یہ تمہارے خدا نہیں، خدا وحدہ لا شریک ہے، تو اب بالکل ایسی آندھیاں چلنا شروع ہو گئی ظلم و ستم کی، اور ایسا بیہیویئر کیا جو پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے واقعہ طائف کی بات کی، اس کے علاوہ بھی جو واقعات ہیں وہ طائف کا واقعہ، لیکن ابھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے لیے پہلے کیا کیا، پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ یہ ساحر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ کاہن ہیں، معاذ اللہ مجنون ہیں۔ اس طرح کی باتیں پہلے پھیلائی گئیں تاکہ آپ کی بات کو لوگ سمجھے ہی نہ، مطلب آپ کی بات کا معاذ اللہ وزن ہی نہ رہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد شریر لڑکوں کا غول پیچھے لگا دیا،
بھپتیاں کستے، معاذ اللہ گالیاں دیتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہتے، آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتے، کوئی دھکا دے دیتا. ایک اتنا ہی دل خراش واقعہ کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے. ایک دم سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دم گھٹنے لگا. چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس دھکم پیل میں ان کو بھی چوٹ لگی، ان کو بھی مارا گیا، لیکن آپ نے کسی طرح جا کر ریکور کیا. اسی طرح ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن شریف کی جب تلاوت فرماتے نا تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کو نازل کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیا کرتے. یعنی قرآن سے ان کو اتنی نفرت ہو گئی تھی بلکہ گلی کوچوں میں پہرے لگا دیا تھا کہ کسی کو قرآن کی آواز نہ جائے، کوئی سننے نہ پائے. اب جیسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تالیاں بجانا شروع کر دیتے، یہ سیٹیاں بجانا شروع کرتے تاکہ آواز جو ہے قرآن کی نہ پہنچے، ان کی سیٹیوں کی، ان کی تالیوں کی آوازیں پہنچے. اور اسی طرح میرے بیٹے اسکائب جب نبی پاک کوئی بیان کرتے ذرا غور کریں کہ تکلیف کہتے کس کو ہیں. آج ہمیں کوئی دین کی راہ میں کوئی ایک جملہ کہتے گھر بیٹھ جاتے لوگ، کہتے نہیں جناب نیکی کرنے کا زمانہ نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واعظ و نصیحت کے لیے کھڑے ہوتے نا، سامنے یہ لوگ بھی کھڑے ہو جاتے اور معاذ اللہ کہتے دیوانہ ہے، تم لوگ اس کی بات نہ سنو. اب ذرا سوچے تو صحیح، کونین کے والی ہیں، رب کے محبوب ہیں، فرشتوں کے آقا ہیں، مگر اس قدر ستایا گیا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہیں واعظ فرمانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی. ابو جہل ظالم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر دھول اڑاتا جاتا اور کہتا ہے لوگوں اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم ہمارے خداؤں کی عبادت کو چھوڑ دو. یعنی ہر موقع پر طاق میں رہتے کہ کسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوصلے پست ہو جائیں. تکلیف کی انتہا تھی. ایک بار تو ایک ایسا واقعہ مجھے یاد ہے، اشفاق بھائی آپ نے بھی پڑھا ہوگا، آپ نے بھی کتابیں پڑھی ہیں اور درس نظامی کیا ہے. میں اس لیے یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں، اس کی تمہید یہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک بار دور حدیث میں بخاری شریف میں بھی ہو چکے احادیث کی کتابوں میں یہ اس طرح کے واقعات موجود ہیں. یہ واقعہ جب بیان ہوا نا میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ہمارے پورے درجے میں جو سسکیوں کی آوازیں تھیں. یعنی ایک سما ایسا تھا کہ کیونکہ ڈائریکٹ حدیث کی کتاب سے جب کوئی بات پڑھی جائے تو اس کا اثر بھی بہت ہوتا ہے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہے یہ ہم سب کے لیے درس ہے. آج ہمیں بڑی آسانی سے دین ملا ہے، گھر بیٹھے ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں. ذرا پڑھے تو صحیح ہسٹری آف اسلام کو کہ میرے آقا نے کس طرح دین پھیلایا، صحابہ نے کس طرح مارے کھائیں، کس طرح تپتی ریت پہ ہمارے صحابہ نے وہ وقت گزارے ہیں. اب یہ واقعہ سنیں کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور یہ بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے. عین نماز کی حالت میں ابو جہل نے کہا کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کاندھوں پر رکھتے ہیں. یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر ظالم اٹھا اور اس اوجڑی کو لا کر نبی پاک کے دوش مبارک پر رکھ دیا. پیارے آقا سجدے میں اور اس نے اوجڑی کو رکھ دیا. نبی پاک سجدے میں رہے، دیر تک وہ اوجڑی اس پر رہی، ان کے اوپر رہی، گردن پر پڑی رہی اور کفار ظالم ٹھٹھا مار کر ہنسی کرتے رہے. میرے آقا سجدے میں ہیں اور یہ گھیر کر ہنسی اڑاتے رہے. اتنا ہنستے تھے کہ مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گرتے پڑ رہے تھے. اب بی بی فاطمہ خاتون جنت کم سن تھی، مدنی منی گویا تھی، دوڑتی ہوئی آئیں، ان کافروں کو دور ہٹایا، انہیں برا بھلا کہا، وہ اوجڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش مبارک سے ہٹایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر صدمہ پہنچا، میرے آقا کے قلب اقدس پر اس واقعے سے اتنا صدمہ پہنچا. نبی پاک کا یہ معمول نہ تھا مگر نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ دعا کی، اللہم علیک بقریش، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے. پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی، یا الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی. پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے گھڑے میں ڈال دیا گیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھڑے کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان گھڑے والوں پر خدا کی لعنت ہے. یعنی اس قدر تکلیف، بلکہ وہ روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جس کو راہ خدا میں دین متین کی خدمت میں تبلیغ دین میں ستایا جائے وہ مجھے یاد کر لے.
کہ مجھے اس راہ میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تکلیفیں دی گئی ہیں یہ وہ واقعات ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. ہمارا اور ہم تو آپ نبی پاک کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. اتنا بڑا مرتبہ اور اتنی تکالیف اتنی یہ شدت کے ساتھ یہ ان پر آدیاں پھیلائی گئیں. وہ جو آپ نے طائف کی بات کی ہے, نبی پاک وہاں تشریف لے گئے تو اتنے پتھر برسائے. نبی پاک کی بات تو سننا کجا, پتھر مار مار کر نبی پاک جب زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے وہ ظالم ہاتھ پکڑ کے پھر اٹھا دیتے تھے, پھر پتھر مارتے. اتنے خون مبارک اتنا بہا کہ نالین اقدس خون سے بھر گئیں. مگر کمال دیکھے میرے آقا کا کہ پہاڑوں کا فرشتہ آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ حکم دیں میں ان پہاڑوں کو طائف والوں پر الٹ دوں. تو کیا خوب تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے کہ یہ مجھے ابھی نہیں جانتے مگر ان کی آنے والی نسلیں رب پر ایمان لے آئیں گی. کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے, کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے, پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے, پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے. کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی, کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, میرے حضور پر سلام, میرے رسول پر سلام. السلام یا نبی, السلام یا نبی. نبی پاک کے غلاموں نے بھی پھر وہ قربانی کی داستانیں رقم کی. ایمان تو کیا لائے, گھر والوں نے گھر سے نکال دیا, خاندان والوں نے بائیکاٹ کر دیا, کاروبار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں, رشتہ رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں. ارے مظالم بتایا گیا کتابوں میں لکھا کہ کبھی مکہ پاک کی گرمی دیکھی ہو جس نے اسے پتا ہے کہ اس صحرا کی گرمی کیسے ہوتی تھی. پیر رکھنا کجا, پیٹھ پر لٹایا جاتا, اوپر سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا. کتنی گرمی ہوتی ہوگی. پھر کہتے نبی پاک کا انکار کر دو, اسلام سے منہ موڑ دو. مگر وہ کیسے نبی پاک کے دیوانے تھے. کتابوں میں الفاظ لکھے ہیں کہ ان مسلمانوں کے جسموں کو داغا جاتا, پانی میں اس کے اندر ڈبکیاں دی جاتی کہ دم گھٹنے لگتا, چٹائی کے اندر باندھ کر گویا دھونی دی جاتی انگارے جلا کر تاکہ دم ان کا اندر گھٹ جائے. مگر یہ اللہ کے بندے تھے جو نبی پاک پر ایمان ایسا لائے تھے, اللہ کی وحدانیت پر ایسا یقین تھا. ایک بار حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں, آپ کی نظر پڑ گئی, سفید سفید داغ تھے. کہا اے خباب یہ تمہاری پیٹھ کو کیا ہو؟ کہا حضور آپ تو اس زمانے میں ایمان نہ لائے تھے, یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب مجھے ان لوگوں نے ایمان لانے کی سزا کے طور پر جلتے کوئلوں پر لٹا دیا اور میری پیٹھ سے اتنی چربی پگھلی. دیکھیں پیٹھ سے چربی پگھل کر وہ کوئلے بجھ گئے. حضرت عمر جب یہ سنا تو زاروں کتار رونے لگے. کہا خباب مجھے اپنی پیٹھ دکھاؤ, میں اس پیٹھ کو دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے آقا کی محبت میں جلائی گئی تھی. میرے وہ تمام مدنی چینل کے ناظرین غور کریں, آج میں اور آپ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے, کان میں پہلی آواز اللہ اکبر سنی ہے, مگر اس ایمان کی قدر ہے ہمیں؟ کیسے پھیلا ہے دین. نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں, پتھر کھا کر گالیاں سن کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے, صحابہ کرام کی گھر بار سے نکال دیا گیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے شہزادے کہلاتے تھے. آپ کے ایک ایک لباس کی قیمت کئی دینار ہوتی تھی. لوگ ٹرینڈ سیٹر کہلاتے تھے کہ جو لباس وہ پہنتے تھے لوگ ویسا لباس سلواتے تھے. مگر جب ایمان لائے تو گھر سے نکال دیا گیا. نبی پاک کی بارگاہ میں آئے تو جسم پر 2 چادریں ہیں. میرے آقا کچھ اس طرح فرماتے, دیکھو یہ مکے کا شہزادہ ہے, آج دین متین اور اسلام قبول کرنے کے لیے اس کے پاس پہننے کو لباس نہیں ہے. غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر جب شہید ہو گئے, آپ کو دفنایا جا رہا ہے, ایک چادر ہے کفن کے لیے. سر چھپایا جاتا تو پیر ننگا ہو جاتا, پیر چھپایا جاتا تو سر خالی ہو جاتا. نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو ہے کر فرمایا یہ وہ مکے کا شہزادہ ہے جس کا ایک ایک لباس اتنا قیمتی ہوا کرتا تھا. سر کو کفن سے ڈھانپ دو اور پیر پر گھاس ڈال کر انہیں تدفین کر دی جائے. یہ تھی زندگی صحابہ کرام کی. آج اس دین کی قدر کریں. آج ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی پر بات کر رہے ہیں. اے کاش ہمارے حوصلے بلند رہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل توڑنا, دل حوصلہ چھوڑنا چھوڑ دیجئے. دین کا کام کریں گے تو مشکل آنی ہے, ضروری نہیں ہر کوئی سر پہ بٹھائے.
لیکن ہمیں پیارے آقا کی وہ تکالیف کو یاد کرنا چاہیے. وہ امیر علیہ سنت کا شعر ہے نا, پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے. ہمیں ان معمولی مشکلوں پہ نہیں گھبرانا. حسنین کریمین کو دیکھیں, سارا گھر قربان کر دیا نا اس دین کے لیے. دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. اللہ کریم ان قربانیوں کے صدقے ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے, ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرمائے, اور ایک نیا جوش اور ولولہ ہمیں عطا کرے کہ ہم بھی آگے بڑھ کر چاہے کتنی تکلیفیں کیوں نہ اٹھانی پڑے, سنتوں کی خدمت کریں گے, دین متین کی خدمت کریں گے. آج بھی ضرورت ہے نا. بے شک وہ وقت تھا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے کے عالم میں اوجڑی جو تھی وہ مبارک دوش پر ڈال دی گئی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی حالتوں میں بھی نماز ادا کی. اور ہمارا حال یہ ہے کہ کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں, بہترین پنکھے لگے ہیں, تو گرمیوں میں ہیٹر چل رہے ہیں, اور ہمارے لیے پھول بچھائے جا رہے ہیں. لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے, کوئی ہمیں حقیقی اسلام سکھائے, کو ہمیں بتائے کہ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے, سنتیں سکھائے. لیکن ہم آج سستی کا شکار ہیں. آج ہمارے پاس دنیا کے لیے تو وقت ہے, آخرت کے لیے, محبوب علیہ السلام کے دین کو سیکھنے کے لیے, اس مبارک دین کے پرچار کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وقت ہے تو دنیا کمانے کے لیے ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ ربیع الاول کے مبارک مہینے کی برکتیں ہیں کہ ہمیں یہ باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے جو مدنی پھول مل رہے ہیں, یہ ہمیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ آج بھی ہے مسلمان, تمہارا کیا حال ہے, تمہاری کیا ذلت کا حال ہے. تم دیکھ لو کہ تمہارے ساتھ کوئی تجارت کرنا نہیں چاہتا ہے, تمہارے ساتھ کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہتا ہے, تمہاری ممالک کے درمیان کوئی عزت نہیں ہے. یہ سب کیوں ہے کہ ہم نے ان سارے عزتوں کے سامان کو چھوڑ دیا ہے. آج ہم نے اس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کو بھول گئے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں گرتے پڑتے ہیں, ذلیل و خوار ہیں, اور ہمارا حال جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کا ہو گیا ہے. آج ضرورت ہے ہمارے دین کو, ہمارے وقت کی. ہم نکلیں, ہم اٹھیں, اور اچھے انداز میں پیار اور محبت کی شمع کو ایک بار پھر جلائیں. اور دعوت اسلامی اس کے لیے بہترین مدنی ماحول فراہم کرتی ہے کہ آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. آئیے مسجد آباد کرتے ہیں, آئیے محبت کی شمع جلاتے ہیں, آئیے ایک دوسرے کو ملاتے ہیں, آئیے سینے سے لگاتے ہیں مسلمانوں کو. انہیں کلمہ پڑھنا سکھائیں, انہیں نماز پڑھنا سکھائیں, انہیں وضو کرنا سکھائیں, انہیں اپنے دین کی خبر گیری بتائیں کہ ہمارا دین, ہمارا قرآن کیا سکھاتا ہے اور ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں. اچھا, اس میں جو ہے نا آپ نے ایک تو مسلمانوں کی خیر خواہی, دوسرا یہ جو واقعات ہیں نا, ابھی پچھلے دنوں جب افریقہ جانا ہوا تو پتہ چلا کہ اس سے ملتے جلتے واقعات, جب کوئی غیر مسلم آج بھی ایمان لاتا ہے نا, تو ان کے وہ گھر والے اور خاندان والے ان کے ساتھ بھی یہ مظالم ڈھا رہے ہیں. یعنی وہ بیچارے آ کر جب بتاتے نا کہ مجھے باندھ کے رکھا, کھانا کئی دن تک نہیں دیا, اور جناب یہ جو دھونی دینے والا اور دم گھٹنے والے معاملات, تو بڑے مظالم بعض اوقات ہو جاتے ہیں. پھر وہ بیچارہ دکھی مسلمان جب ہمارے پاس آئے تو ہمارے مسلمانوں کو بھی تو کچھ آتا ہو نا. مطلب ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات تو اشفاق بھائی کہ نیو مسلم آ کر مسلمانوں کو کہتا ہے نماز پڑھ لو. اللہ, ہاں, میں نے اسلام قبول کیا, میں 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں, آپ تو بچپن سے مسلمان ہیں, آپ نماز نہیں پڑھتے. اس وقت بھی شرم نہیں آتی ہے. یعنی کئی ایسے مسلمان میں نے دیکھے نیو مسلم جو آ کر ہمارے مسلمان بھائیوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ شرم والی باتیں ہیں کہ ہمیں جو بیچارے نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان کی بھی مدد کرنی ہے, ان کو بھی صحیح اسلام سکھانا ہے, اپنے آپ کو بھی صحیح انسان بنانا ہے. تو اس کے لیے وقت ہی دینا پڑے گا نا. عبداللہ, اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب ہم دیکھتے ہیں واقعی یہ جو افریقہ کی آپ نے بات کی کہ اتنی تکالیف کے بعد پھر یہ مسلمان جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر ان کا کردار, ان کا عمل جو ہے نا وہ پرانوں سے زیادہ پختہ نظر آتا ہے. وجہ یہ نا کہ ہم مسلمان قدر زیادہ لگتی ہے. نہیں, اصل میں ہم مسلمان بائی برتھ ہیں, وہ مسلمان بائی سرچ ہیں. ہم نے کون سا دعا کی تھی کہ مسلمان بنا دے, تو رب کی مہربانی ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. انہوں نے تو سرچ کر کے ایمان قبول کیا, یعنی غور کیا, کسی اور مذہب میں تھے, اس مذہب کو پڑھا, اس کے بارے میں معلومات کی. اب جب دل و جان سے ایمان قبول کیا سب کچھ چھوڑ کر, کیونکہ فیملیاں چھوٹ جاتی ہیں, بعض اوقات سب کچھ چھوٹ جاتا ہے, اتنی بڑی قربانی دے کر جب وہ ایمان قبول کرتے ہیں تو پھر نارملی دیکھا یہ گیا کہ بڑے پکے مسلمان بنتے ہیں. اسلامی بہنیں پردہ کرتی ہیں, مسلمان ہونے کے بعد ہم نے پتہ چلا کہ پورا شرعی پردہ کر رہی ہوتی ہیں, اور ہماری مسلمان بہنوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی آپ بھی تو پردہ کریں, اسلام میں تو پردہ ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی رب نے بائی برتھ بنا دیا, اور ہم نے کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ہم پر مہربانی کر دی, تو اس کی قدر کرنی چاہیے. یاد رہے جس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی, ڈر ہے کہ وہ نعمت چھین لی جاتی.